جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین، قومی اسمبلی کے اجلاس کی سمری مسترد کر کے کیا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی آئینی شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ کیا صدر کے اعتراض کے باوجود سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں؟ کیا عام انتخابات کے 21 روز بعد آٹومیٹکلی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا؟ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کا مخصوص نشستوں سے متعلق مینڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی بجائے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن کے بغیر قومی اسمبلی کا الیکٹورل کالج مکمل تصور ہوگا؟ ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے پینل موجود ہیں نصیر الدین نیر صاحب، عدنان عادل صاحب، انیک ناجی صاحب، رانا مبشر صاحب اور ابو ذر نیازی. آج چونکہ انیک ناجی صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے تو ہم جوائنٹ سیشن ٹیم کی جانب سے سب سے پہلے ہم ان سے اظہار تعزیت کریں گے ان کے والد کی وفات پر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نذیر ناجی صاحب ایک بہت بڑی قد آور شخصیت تھے اور یہ میڈیا انڈسٹری کے لیے بہت بڑا لاس ہے. ان کی تحریریں، ان کا انداز فکر اور جمہوریت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بہت شکریہ. میں چاہوں گی اگر میرے پینل میں سے بھی کوئی نذیر ناجی صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہے. جی شجیہ، میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا. بہت ہی زبردست ایک انٹلیکچوئل آدمی تھے اور اپنی محنت سے آگے مقام انہوں نے بنایا. شاعر بھی بہت اچھے تھے اور وہ جو نثر لکھتے تھے بہت خوبصورت، بہت عبور تھا انہیں اردو زبان پہ، اور سیاسی تجزیہ بہت انسائسو ہوا کرتا تھا. تو ان کا جو ان کی وفات ہے ایک بڑا لاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. آمین. جی نیر صاحب. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا یہاں پہ. نذیر ناجی صاحب جو ہیں جی، بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک چیز میں ضرور یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ناجی صاحب کو ہم لوگ، میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو ہم لوگوں نے ان سے سیکھا ہے، اور وہ ایک صحافتی دنیا میں ایک یونیورسٹی تھی. وہ اتنا کچھ، اگر ان سے کوئی فون کر کے یا خود چل کے ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کوئی بھی چیز پوچھ لیے جائے. میں نے اکثر اوقات ایسے کیا ہے جب میں نے 16 سال دی نیوز اخبار میں کام کیا. اکثر اوقات میں نے ان سے کئی چیزوں پہ مشورے مانگے یا چیز جو نہیں سمجھ آتی تھی بات ان سے پوچھی. اینڈ ہی واز لائک سو کوآپریٹو، اور وہ ایسا سکھاتے تھے، ایسا بتاتے تھے کہ جو آج تک ہم نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہیں وہ چیزیں، اور اسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نیر صاحب آپ. اللہ تعالیٰ نذیر ناجی صاحب کے درجات بلند کرے. آزادی صحافت کے لیے ان کی خدمات یقیناً قابل تعریف اور قابل تقلید. وہ بہت سے موجود آج صحافیوں کے استاد بھی تھے، رہنما بھی تھے. بہت سے لوگوں نے ان سے لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، لیکن سب سے بڑی بات کہ وہ آمریت کے بدترین دور میں بھی ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کر کے باوجود آزادی صحافت کے لیے لڑتے رہے. اور تمام عمر ان کی جو تحریر میں، ان کی تقریر میں، ان کی نثر میں، ان کی شاعری میں جو ایک عوام کا دکھ تھا وہ اسے عام آدمی سمجھ سکتا تھا. جی ابو ذر. دیکھیں ناجیہ، کوئی بھی جو رائٹر ہوتا ہے اور خاص کر وہ لکھاری جو ایسے ماحول میں لکھتے ہیں جب ایک ظلم کا ماحول ہو یا جبر کا ماحول ہو، اور خاص کر ہماری پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس میں جس طرح ڈکٹیٹرشپس فیس کیے ہیں ہمارے جرنلسٹ طبقے نے، اور بڑا بہادری سے فیس کی ہے میڈیا نے. اور اس میں اگر کوئی اس وقت کے حاکم کے خلاف یا حاکم کی جو اس کی جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے اپنے رائٹنگ کے ساتھ، تو میرے خیال سے اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. اور بالکل اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور بڑے اچھے لکھاری تھے. اگر آپ نے اردو زبان سیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے لوگ جن کو اتنی اردو کی نالج نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک کائنڈ آف اے یونیورسٹی ہے.
اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے لاس ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا، جرنلزم کا، جو ان کی خدمات ان کو بالکل ہم سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ جو چیزیں ہیں انہوں نے سکھائی ہیں ہمارے جرنلسٹ طبقے کو، اس کو لے کے چلنا ہی میرے خیال سے اس کی مشن جو ہو اس کو آگے آپ لے کے جا سکتے بے ہیں. شک ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. آگے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، خبروں کی طرف آتے ہیں، کرنٹ افیئرز کی طرف آتے ہیں. رانا صاحب، ایک نیا کرائسس جنریٹ ہو گیا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس کی سمری مسترد کر کے کیا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آئین شکنی مرتکب کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، آئین شکنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ تو ہمارے پینل کے اندر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکیں گے، لیکن ایک چیز ضرور سمجھ آتی ہے کہ جو پاسٹ میں جو نہیں کر سکے عارف الوی صاحب اپنی پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، وہ میرے خیال میں وہ چیزیں اس وقت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریزرو سیٹس جو ہے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے، اور کل کو کوئی یہ نہ کہے جناب کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکے، جن کی طرف سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، جن کی طرف سے آئے تھے، جس پارٹی کی طرف سے آئے تھے، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جاتے جاتے وہ میرے خیال میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. اب یہ پاسبل ہے نہیں ہے، لیگلی کیسے ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، کیا اسپیکر بلا سکتے ہیں واقعی اجلاس کے نہیں بلا سکتے، یا پھر 15 دن انتظار کرنا پڑے گا. لیکن کرائسس کی طرف جانے سے بہتر ہے. میں نے کل بھی سجیسٹ کیا تھا کہ عارف الوی صاحب کے پاس اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سکندر سلطان صاحب خود چلے جائے، یا فرام لیگل ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ سے کوئی اشخاص چلے جائیں عارف الوی صاحب کے پاس، تو ان کو اگر پوزیشن بتا دے تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی، اور صرف اس لیے نہیں کی گئی کہ عارف الوی صاحب شاید جاتے جاتے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں تو دے کین لائک ٹاک ٹو دا پارٹی پیپل، ان کی اپنی جو پارٹی تھی، پی ٹی آئی کی جو پارٹی تھی، ان کے ساتھ فیس ٹو فیس جا کے، آئی بال ٹو آئی بال جا کے وہاں پہ بات کر سکیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ ہاں جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا. تو مجھے تو اس کے پولیٹیکل ریزن بھی نظر آتی ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اس کا حل ابھی بھی نکلنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ گو ٹورڈز کرائسس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں ہم مولانا صاحب کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ان کی سیاست کو، ان کے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کرتے ہیں اس پہ ہم کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو سراہتے بھی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، جو آپ نے کلپ دکھایا ابھی، کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں چلے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ان کی سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان کے جناب جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر یہ سسٹم نہیں چل رہا، اور مولانا صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ کہہ رہے جو اندر بیٹھے ہوں گے وہ روئیں گے، اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوں گے جو لوگ وہ روئیں گے، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب بڑے آرام سے رہیں گے. تو اس لیے پروبیبلی مولانا صاحب باہر رہنا چاہتے ہیں، سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یا انہوں نے کوئی ڈیول یہاں پہ اسٹریٹجی ایوالو کی ہوئی ہے کہ ایک طرف غفور حیدری صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اور دوسری طرف جناب وہ کہیں جناب کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. لیکن اسی طرح اگر یہ کرائسس جو آج شروع ہوا ہے، اگر یہ اسی طرح جاری رہا اور کوسچن مارکس اٹھنے شروع ہو گئے، تو یہ سسٹم اگر نہ چلا، خدا نہ خواستہ اگر یہ سسٹم نہ چلا، تو پھر دیکھیں اس سسٹم کو وائنڈ اپ ہوتے ہوئے، کیونکہ لوگوں کی آسیں، لوگوں کی امیدیں، لوگوں کی سب چیزیں نظریں لگی ہوئی ہیں اس وقت سب لیڈران کے ساتھ. تو اگر وہ یہ ڈیلیور نہ کر سکے یہ سیاستدان، تو بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوگا. اور یقین مانے کہ یہ خود بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، آج بھی بیٹھ جائیں، اور تو بہت اچھائیاں ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، اور کسی طرف بھی بند گلی کی طرف نہیں جائیں گے کوئی بھی. ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ سسٹم نہیں چلے گا تو ہمارے پہ کیا مشکلات آئیں گی، ہمیں سب پتہ ہے، ہم نے گزر چکے ہیں ان چیزوں سے. لیکن یہ سسٹم چلنا ضروری ہے، سیاستدانوں کا مل کے بیٹھ کے حل نکالنا ضروری ہے، اور ریجڈ ایٹیٹیوڈز جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی اینڈ سے ہیں. نہیں ہوگا
تو پھر ایک ایشو بنے گا, ایک سچویشن بنے گی, اور پھر اس کوئی بھی سیاستدان شاید پھر کچھ نہ کر سکے, کیونکہ لوگوں کی امیدیں بھی ان سے ٹوٹ چکی ہیں جو کہ آخری سانسوں پہ. بالکل ٹھیک. عدنان عاجز صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا سسٹم, جیسے مولانا صاحب نے کہا یہ سسٹم نہیں چلنے والا, جو اندر بیٹھے ہیں وہ روئیں گے اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ دبنگ ہوں گے, قوت سے بات کریں گے. ڈو یو تھنک یہ باقی سسٹم نہیں چلنے والا؟ دیکھیں ڈیڈ لاک تو ہے ایک طرح سے, دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں نکال رہے, اسپیس نہیں دے رہے. یہ اگر ان کو اسپیشل سیٹس دے دیتے تو بات سمودلی آگے چل پڑتی. ادھر جو ہیں صدر صاحب نے کہا کہ جب تک اسپیشل سیٹس نہیں ملتی, اسمبلیاں مکمل نہیں ہیں, میں اس کو اجلاس نہیں بلاتا. اب اسپیکر بلا لیں گے. آج الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بیان آ گیا ہے کہ وہ 29 تاریخ کو ہوگا. پھر صدر کے الیکشن کے لیے بھی بات آگے چل پڑی ہے. تو صدر صاحب بلائیں نہ بلائیں اسمبلیاں تو ہو جائیں گی, اور قانون کی اور آئین کی ایک سے زیادہ تشریح پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں, گرے ایریاز ہوتے ہیں. اور اب پوری جو ایک طرف سرکاری مشینری ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, MQM ہے, اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے جس کو اب سنی اتحاد کونسل کہہ سکتے ہیں. تو ان کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ گئی ہے. الیکشن کے بعد محاذرائی بڑھ گئی ہے, تناؤ بڑھ گیا ہے, کشیدگی بڑھ گئی ہے, اور چیزیں جو ہیں مصالحت اور سمجھوتے کی طرف نہیں جا رہی. پارلیمانی نظام جو ہے وہ تو مصالحت اور سمجھوتے سے چلتا ہے, کچھ لوگ کچھ دو سے چلتا ہے, جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو حالات تو یہی ہیں کہ کشیدگی کا ماحول رہے گا. اور یہ اب اس میں اگر دیکھیے یہاں پر مشرف صاحب نے بھی کافی عرصے حکومت کر لی تھی, حالانکہ اس وقت نون لیگ ماتوب تھی, اب تحریک انصاف ماتوب ہے. تو حکومت تو سرکاری مشینری اگر آپ کے ساتھ ہو تو چلی جاتی ہے. لیکن کیا اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ جو حکومت بنے گی وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے گی؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہی 7 روپے یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. اب نئی حکومت آ رہی ہے اور ایک دم بجلی مہنگی, جو پہلے ہی بہت مہنگی ہے, گیس بہت مہنگی. تو معاشی حالات ملک کے بہت خراب ہیں, اور ایسے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI نے ہفتے کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے جس میں GDO ہوگی, جس میں محمود اچکزئی, اختر مینگل اور جو مختلف پارٹیاں ہیں, تحریک لبیک بھی شاید اس میں شامل ہو. تو یہ جو اپوزیشن پارٹیوں کا ایک اکٹھ بنے گا, جیسے کبھی MRD بنی تھی یا ARD بنی تھی. اسی طرح نواز کھوکھر یہ کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کسی پارٹی میں اب نہیں ہے, پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک بحالی جمہوریت چلے گی. تو اس طرح کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ آگے آنے والے دن جو ہیں پاکستان کے وہ زیادہ سیاسی طور پر اتل پتل کے دور ہوں گے. بے شک حکومت بن جائے گی, مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM کی, لیکن ملک میں ایک سیاسی شورش جو ہے وہ برپا رہے گی. ٹھیک ہے. ابو ذر صاحب, صدر کا رول بڑا کرٹیکل ہے, اس پہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. رانا صاحب نے بھی ایک نقطہ اٹھایا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت عارف الوی صاحب کو بطور صدر پاکستان ایکٹ کرنا چاہیے یا بطور پارٹی کے کارکن, PTI کے کارکن ایکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ان پہ 2 مقدمات درج کرنے چاہیے یہ اجلاس نہ بلانے پر, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ عارف الوی صاحب نے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. کیا لیگلی طور پر کوئی کرائم ہو گیا ہے؟ دیکھیں, آئین شکنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ چیز ڈٹرمن اینڈ آف دا ڈے کورٹ آف دا لا نے کرنی ہے. کیا کوئی کانسٹیٹیوشن کی پروویژن وائلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے. دیکھیں, آئین کہتا ہے آرٹیکل 91 میں کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو ہاؤس کال ہوگا اور پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوگا میجورٹی آف دا ووٹس آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا نیشنل اسمبلی. جو ٹوٹل ممبرشپ ہے جو آپ کے 326 بنتے ہیں, آرٹیکل 51 پڑھیں, اس میں آپ کے 266 پلس 60 آپ کے ریزرو سیٹ جو آتی ہیں 326 بنتے ہیں, اس میں سے ووٹنگ ہوگی اور جس کی میجورٹی ہوگی وہ آپ کا پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. میری نظر میں اگر آپ آئین کا آرٹیکل 51 پڑھیں, ٹوٹل ممبرشپ تو 326 کی ہے, تو وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی.
اور اس میں اگر میں زیادہ بلیم کروں قصور کس کا بنتا ہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنتا ہے. دیکھیں بڑا ایمپل ٹائم تھا, اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث بھی نہیں ہونی تھی. کیا ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس جو اب ایس آئی سی میں ہیں, سنی اتحاد کونسل میں, کیا ان کا رائٹ تھا کہ نہیں تھا, یہ چیز ڈٹرمن کرنی تھی, جو میری نظر میں تو ہے بالکل, کیونکہ کانسٹیٹیوشن رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ٹائم پہ کر دیا ہوتا تو یہ کرائسس آپ کا آتا ہی نہ. اس وجہ سے الیکشن کمیشن ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ کیا. آپ کر لیں ڈیسائیڈ, اس پہ کوئی بحث تھوڑی ہونی ہے, آپ نے آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے. کہ اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, حق میں کرتے ہیں, کیوں خاموش ہے الیکشن کمیشن؟ سوری, کیوں خاموش ہے ابھی تک الیکشن کمیشن؟ خاموش نہیں, آج بھی کیس لگا ہوا تھا, پھر تاریخ ڈال دی. نون لیگ تو ملبہ ڈال رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو ہے ان کی تیاری نہیں تھی, وہ التوا لے رہی ہے, ان کی تیاری نہیں تھی. نہیں دیکھیں, الیکشن کمیشن نے کہا یہ مینٹینیبلٹی پہ بحث ہونی ہے. اب یہ ہم اس پہ بحث کریں گے, آپ کو کاپیز دیتے ہیں اپلیکیشنز کی, اتنی سی بات ہے. لیکن میری نظر میں دس میٹر کین بی سارٹیڈ آؤٹ ان جسٹ 3 to 4 hour hearing, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ کی بات ہے, دیکھیں ان کے پاس یہ ڈیفینس ہوگا کہ ٹوٹل ممبرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, تو اس وجہ سے میں نے ہاؤس کال نہیں کیا. اور کوئی بھی سمری ہو, ان کے پاس رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. اور پھر دوبارہ جب ان کے پاس سمری جاتی ہے, اگر وہ اس پہ ایکٹ نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی وہ بائی پاس ہو جاتے ہیں, اور وہ ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ویلڈ ہو جاتا ہے. یہ تو آئین میں طریقہ کار ہے, میرے خیال ہے 326 کی بجائے 10 مائنورٹیز کی بھی ہیں. 136 آرٹیکل 51 پڑھے نا, 326 آپ کی ٹوٹل بنتی ہیں. اور ساتھ اس میں ایک اور چیز ناجیہ یہ بھی بتا دوں, دیکھیں جو آرٹیکل 49 ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا, وہ جب پریزیڈنٹ 3 کنڈیشنز میں اس کی پاور اسپیکر ایکسرسائز کر سکتا ہے, یا تو ڈیتھ ہو جائے, یا وہ ریزائن دے دے, یا اس کا ریموول ہو جائے, امپیچمنٹ ہو جائے, پھر ایکٹ کر سکتا ہے اس کی جگہ. یا پھر دوسرا جو سب کلوز ہے وہ یہ کہتا ہے کسی ریزنز کی وجہ سے وہ ایبسنٹ ہو جائے, وہ پرفارم نہیں کر سکتا فنکشنز اپنے, ملک سے باہر ہو سکتا ہے یا بیمار ہو سکتا ہے. ایسی کوئی کنڈیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر اسپیکر ایسی کوئی پاور ایکسرسائز کرتا ہے تو میری نظر میں غیر آئینی ہوگی, انلیس اس کو کورٹ ڈائریکٹ کرے کہ آپ یہ کرو. خود بخود اسپیکر کرے گا تو وہ غیر آئینی ہوگی سچویشن. ٹھیک ہے, ہم لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی مخصوص نشستوں کے متعلق کیا وہ سنی اتحاد کو مل سکتی ہیں, یا یہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ملیں گی. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. عطا تارڑ صاحب نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک نئی لاجک پیش کی ہے, وہ سنتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. ہمارا رائٹ ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کرائی ہیں, آئین کو پامال کر کے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے, یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں. آپ نے نہ فہرست جمع کرائی, نہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے, نہ آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے. جی نیئر صاحب, کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کا مخصوص نشستوں سے متعلق مینڈیٹ سنی اتحاد کونسل کے بجائے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کو دیا جا سکتا ہے؟ طارڑ صاحب کی خدمت میں پہلے ایک شعر عرض کر دوں, تیر پہ تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے, یہ دل کس کا میری جان, یہ جگر کس کا ہے. بھائی سب کچھ آپ ہی لے لیں اور کسی کے لیے کچھ نہیں بچے. لیکن ایک بات پہلے آپ نے بلہ لے لیا, پارٹی کا نشان لے لیا, سب کچھ آپ لے لیں. اگر وہ بلے سے 4 جیت گئے ہیں تو اس تناسب سے انہیں نشستیں بھی دے دیں. انہیں نشستیں دیے جانے سے آپ کی میجورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑتا بھی ہو تو یہ آئین کا تقاضا ہے, الیکشنز ایکٹ کا تقاضا ہے کہ الیکشن ایکٹ جب آزاد امیدواران کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے ودن 3 days, تو الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہر جماعت کا متناسب شیئر پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا خواتین کے لیے اور اقلیتوں کے لیے ڈٹرمن کرے گا. ابھی 2 اسمبلیوں کے انتخابات اس شیئر کو ڈٹرمن کیے بغیر ہو گئے ہیں, 2 کے ابھی نہیں ہوئے. قومی اسمبلی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے, صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی, بلاول صاحب کہتے ہیں یہ آئین شکنی ہو گئی ہے. ویسے نیئر صاحب ذرائع کے مطابق نا نگران حکومت کی جانب سے صدر صاحب سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں
کیونکہ اگر آپ نہیں بھی کریں تو پھر بھی صدر اجازت نہیں دیں گے، پھر بھی آٹومیٹکلی یہ اجلاس ہو جائے گا. پھر بھی پہلے آئین شکنی، یہ تو کچھ بات کو بڑھا دیتے ہیں. آئین کی ہر شک کی خلاف ورزی اگر ہو بھی تو وہ اس سنگین آئین شکنی کے زمرہ میں نہیں آتی جس کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 6 میں ہے اور اس کی سزا ہائی ٹریزن ایکٹ میں ہے. یہ غلط حوالہ دیا جاتا ہے کہ آئین کی ہر خلاف ورزی سے سنگین آئین شکنی کا یا غداری کا ارتکاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آئین کو ایک سنجیدگی سے لینا چاہیے. آئین کی ہر وہ خلاف ورزی جو آئین کی اپنی ٹیکس کے اندر قابل درستگی ہے یا جسے عدالت عظمیٰ درست کر سکتی ہے، اسی کوئی سنگین خلاف ورزی نہیں ہے جس پہ آپ آرٹیکل 6 کی طرف اشارہ کریں یا ہائی ٹریزن ایکٹ کی طرف اشارہ کریں. اور باقی جو صاحبہ یہ بات کر رہے تھے وہ یہ بھی سوچ لیں 3 ماہ کے لیے آنے والی نگران حکومت نے کس آئینی شک کی مدد سے 13 ماہ حکومت فرمائی، اس پہ بھی غور فرما دیتے. اور الیکشن میں جو مینڈیٹ آیا ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے چلا ہوں انصاف کی جواب دینے کے لیے. پوری کیمپین انہوں نے چلائی کہ آپ بوڑھوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، جوانوں کی حکومت ہونی چاہیے. تو آئے ذرا دیکھیں کہ کن کو بیساکھیاں فراہم کی ہیں. عوام سے ووٹ مانگا گیا میاں نواز شریف کے لیے پاکستان کو نواز دو. جی بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے خبر کی شکل میں کہ وزیر اعظم نواز شریف، آج وہ کہیں نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ دیے بانی پی ٹی آئی کے لیے، وہ جیل میں ہیں. بلاول صاحب نے کہا جوان کو ووٹ دو، آج کہتے ہیں مجھے وہ مینڈیٹ نہیں ملا. لیکن اب کر کے رہے ہیں. شہباز صاحب ماشاءاللہ 72 سال، اللہ ان کو عمر دراز کرے، صدر پاکستان بننے والے ہیں، 78 سال عمر ہے. گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بننے والے ہیں، 71 سال عمر ہے. مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ. تو میں چھوٹی سی بات کر دوں تو بھائی قائم علی شاہ صاحب کی طرف بھی دیکھ لیتے، وہ بھی ابھی ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ہمارے یہاں سیاستدانوں ہم نے اپنے آخری پروگرام کے آخری حصے میں اسی پہ بات کرنی ہے کہ نوجوانوں کی اس سیاسی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وہی ایکشن ری پلے ہے جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت کا ہے، جس کا ذکر کرنے سے بھی قائد مسلم لیگ جو انتخابات میں ووٹ لینے آئے تھے، میجورٹی لینے آئے تھے، میجورٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ سیاست میں کم از کم پارلیمانی سیاست میں قدرے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. آپ انہیں پچھلے دنوں کسی بڑی سیاسی تقریب میں نہیں دیکھیں گے، ایکٹیویٹی میں، ڈائلاگ میں نہیں دیکھا. صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حلف برداری میں وہ نظر آئے ہیں. جتنے ڈائلاگ ہوئے ہیں ان میں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نوٹیسیبل یا نوٹیبل ایبسنشیا میاں نواز شریف تھے، جو بالکل متفقہ طور پر قائد پاکستان مسلم لیگ ہیں. اور اگر جو بھی ووٹ ملا ہے کوئی تسلیم کرے کوئی نہ کرے، متنازع ہو غیر متنازع ہو، وہ میاں نواز شریف کے لیے تھا. جو دوسرا ووٹ ملا ہے اگرچہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے بیٹھے ہیں لیکن وہ ہے کسی اور کے نام پر. یہ جو وفاقی حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ایک لمحہ نہیں بتایا گیا پولنگ ڈے تک اس کے انتخاب کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے. خود بلاول صاحب کسی بوڑھے کی حکومت کے حق میں نہیں تھے. تو آئیے کیسے اس تضاد کو ہم کہاں جگہ دیں؟ آپشنز جی نہیں، اب اس تضاد کو کہاں جگہ دیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس نظام کو جہاں تک ممکن ہو ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے ساتھ چلائیں. اگر متناسب نمائندگی کے لیے تعین شدہ نشستیں ایک جماعت کو مل بھی جائیں گی تو کون سا طوفان آ جائے گا. صوبہ میں مضبوط صوبائی حکومتیں بننے جا رہی ہیں اور وفاق میں انتہائی کمزور حکومت بننے جا رہی ہیں. خدا را اس ملک کے وفاقی پارلیمانی نظام کو سنبھالا دیجئے، شعور کے ساتھ جمہوریت کی فکر کیجئے، عوام الناس کی فکر کیجئے. بلوچستان کی آواز سنیں، سندھ انٹیریئر کی بھی آواز سنیں. آپ وہاں سے جیتے ہیں لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. آپ پنجاب میں حکومت بن گئی ہے لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. کے پی والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جیتے ہیں لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. تبھی جمہوریت چلے گی جب ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں گے، اس کا احترام کریں گے. انتقام کی سیاست ملک میں مزید نہیں چلتی. یہ چھینا چھپٹی کہ وہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو، یہ بھی ہمیں دے دو، وہ بھی ہمیں دے دو. لوگ تو پہلے ہی اس قدر تنقید کر رہے ہیں انتخابی نتائج پہ، اس پہ آپ یہ بھی زخم لگانا چاہتے ہیں کہ وہ نشستیں بھی چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیں. تو پھر یہ کون سی جمہوریت ہے، کون سا انصاف ہے، کون سی رواداری ہے، کون سی مساوات ہے کہ آپ کا پروپورشنل شیئر ایک بار الیکشن کمیشن نے ورک آؤٹ کر دیا ہے،
اب آپ اس سے بھی اور مانگے نا, دل مانگے مور کہاں جا کے رکیں گے بھائی آپ. بالکل ٹھیک. انیک ناجی صاحب, عمران خان نے تو کہا ہے کہ صدر نے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس نہ بلا کر درست فیصلہ کیا ہے. کیا مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن کو روکنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کرائسس ہے یا کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 21 دن کے اندر اندر اجلاس ہو جائے گا, 29 فروری کو آٹومیٹکلی ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ اگر صدر بلاتے ہیں نہیں بلاتے, ارسپیکٹو آف کہ سابق اسپیکر اجلاس بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا, تمام شرکاء کا اور سنو کی انتظامیہ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناجی صاحب کا اتنا خوبصورت انداز میں ذکر کیا, سو میرا شکریہ قبول کیجئے. اگلی بات یہ ہے جی کہ عارف الوی صاحب کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے, یا ان کے بارے میں ایک بات دیکھیے, ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے اندر کا جو انقلابی ہے وہ بڑا ذہین انقلابی ہے. اس کی دلیری جو ہے وہ بہت دیکھ کر جاگتی ہے کہ اسے کہاں اٹھنا ہے کہاں نہیں اٹھنا, وہ کہاں پہ سینہ اس کو تان کے کھڑے ہونا ہے باد مخالف کے سامنے, اور کہاں پہ جھک کے خاموشی سے نکل جانا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. آئین شکنی کا بھی ان پہ یہ پہلا کوئی الزام نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے والی اسمبلی میں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا وہ ساری کنٹروورسی ابھی تک موجود ہے. ان کی جو ایک نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک طویل عرصے سے ایک سوال ان سے کیے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, کہ اگر یہ بانی پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دلیری اور وہ ساری غیرت اور وہ انقلابی, تو انہیں کون روکتا ہے کہ یہ جیل میں جا کے ان سے ملاقات کر کے آئیں. ابھی تک وہاں پہ ان کی وہ دلیری جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. کبھی تک ملاقات کر وہ عہدہ یا وہ اس عہدے کی مراعات یا پروٹوکول جو ان کو اپنے لیڈر سے یعنی ملاقات سے روکے, یہ اس عہدے کو لات مار کے باہر کیوں نہیں آ گئے؟ یعنی وہ انقلابی, یہ رانا صاحب نے جو بات کی اس موضوع پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس جس کو راضی کرنے کی کوشش یا ان کو ایک ہیرو بننے کی کوشش, یا یہ کہ سامنے بیٹھ کے آگے ان کو اس میں انہوں نے زندگی تو گزارنی ہے ٹرائب میں, تو یہ وہاں پہ گلے شکوے اپنے ختم کرنے کے لیے کمزور شخصیت کے مالک ہیں. اس وقت جو لڑائی جاری ہے آپ کے علم میں کونسی, اس میں دو ہی بنیادی فریق ہیں, ایک پی ٹی آئی اور دوسرا آپ جانتے ہیں. تو یہ ان کی بات کبھی مانتے ہیں دباؤ میں آ کے, کبھی ان کی بات مانتے ہیں دباؤ میں آ کے. یہ کسی ایک جگہ موجود ہی نہیں آپ کو ملیں گے, یہ سہولت کے مطابق ادھر ادھر ہوتے ہیں. اور باقی رہی دیکھیے بات سیٹس کی, یہ پاور گیم دیکھیے دنیا بھر میں ہمیشہ بڑی روتھلیس ہوتی ہے. اس میں رواداری ہو تو اچھی بات ہے, لیکن توقع نہیں کرنی چاہیے. جہاں جب جس نے اگر کوئی کاغذات, اگر وہ پنجاب میں یا وفاق میں اگر ان کا کوئی ممبر موجود نہیں ہے یا انہوں نے وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے, کوئی تو بہانہ الیکشن کمیشن کو دیا جو وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سو ظاہر ہے یہ پاور گیم میں ہوتا ہے. یہ یعنی اس میں جہاں جہاں جتنی سیٹس ان کی, ایک ایک سیٹ کا تو مسئلہ بنا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ سیٹس اگر کام کر سکیں گے تو وہ ساری طاقت یعنی ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. اس میں حیرت انگیز کچھ نہیں ہے, میری گزارش یہ ہے. اور آخری بات یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے صوبے میں تو حکومتیں بن گئی ہیں, وفاق میں جو صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک کمزور حکومت ہوگی. یہ سب جانتے ہیں کہ ڈیوائیڈڈ پارلیمنٹ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر معاملہ نہ چلا تو پھر معاملات سب کے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں. اس سے سب باخبر ہیں. میں صرف گزارش اس پہ کروں گا کہ جو بیسٹ پاسبل ایفرٹ ہے وہ آلریڈی ہو رہی ہے اور اس کے سائنز ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں پیپلز پارٹی 28 مطالبات کا ایک فہرست لے کر آئی تھی, اور کہاں ہم نے پھر دیکھا کہ جب رات گئے مطلب اعلان کر دیا گیا. یہ پرانے پولیٹیکل پلیئرز ہیں, یہ حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور جتنی آپ دیکھ لیجئے سندھ میں اور پنجاب میں جتنی توانائی کے ساتھ, جتنی طاقت کے ساتھ, جن ارادوں کے ساتھ جو آپ نے تقاریر سنی, اور پہلا دن بھی آپ نے یہاں مریم نواز کا دیکھا, وہاں مراد علی شاہ کی آپ نے تقریر سنی ہے, تو آپ کو دور دور تک بھی ایسا کوئی شک نظر نہیں آئے گا. یہ دونوں جماعتیں ان کو معلوم ہے کہ آگے وفاقی حکومت کا انتظام یہ چلا لیں گے. ان کی کم از کم امید یہ ہے. ٹھیک ہے. انیک صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے بیہیویئر پر ایک چارج ہے, وہ کیا کہتے ہیں پہلے سنتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی. ویسے ہم سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی اناپوز چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں, اور اس لیے کہ میرے ووٹ بھی نہیں مانگے, مجھے کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں شہباز شریف کو ووٹ نہ ڈالوں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا شکریہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب بھی تقریباً اناپوز تھی, ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں, وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں نہ جمہوریت میں مانتے ہیں, مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شک نے کیا جو آج اٹیالہ جیل میں ہے. جی عدنان عادل صاحب, آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی اس پہ. کیا کہنا چاہیں گے
کہ وہ نہ اپنی غلطی مانتے ہیں، نہ اس پہ آتے ہیں، ریکنسلیشن کی طرف بھی نہیں آتے، بات چیت بھی نہیں کرتے؟ دیکھیں خورشید شاہ نے تو کہا ہے نا کہ ہم نے پہلے تو آفر یہی کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، لیکن پی ٹی آئی نے صاف منع کر دیا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ زرداری صاحب ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، تو اب وہ ان کا غصہ تو بجا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بھی تو ان کا مینڈیٹ کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے، پارٹی سمبل لے لیا آپ نے۔ متنازع ہے ان کو، آپ کیسے جمہوری ہیں کہ آپ نے اس بات پہ سٹینڈ نہیں لیا کہ بھئی ایک پارٹی ہے، آپ اس کو لڑنے دیں، آپ اس کا سمبل کیوں چھین رہے ہیں؟ پھر یہ کہ جس طرح ان کے کاغذات چھینے گئے، ریٹرننگ افسروں نے ان کے ہول سیل ریجیکٹ کیے، اور جن مشکل حالات میں وہ کیمپین بھی نہیں چلا سکے، وہ تو گھر بیٹھ کے الیکشن جیتے ہیں ان کے جو لوگ جیتے ہیں، اور پھر ان کے جو ریزلٹس جو ہیں ان میں جو خرابی ہوئی ہے اور جو ان کے اعتراضات ہیں یہ تو سب کے سامنے۔ اب بھی جو ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں، اس پہ ان کو ایک مورل سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ بھئی دیں آپ اس کو، ان کا حق بنتا ہے۔ اور دینا اس لیے نہیں چاہتے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوگا 48 سیٹوں کا تو ان کے کم سینیٹر منتخب ہوں گے۔ اگر ان کے صوبائی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سینیٹر منتخب کرتے ہیں، وہ کم ہوں گے تو کم سینیٹر منتخب ہوں گے۔ صدر کا الیکشن ہوگا 9 مارچ کو تو اس میں بھی ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے، اسی لیے اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں نوجوانوں کی شمولیت کس حد تک ہے؟ نیر صاحب بھی بات کر رہے تھے پولیٹیشنز کی ایجز کے بارے میں کہ کوئی نئی سوچ، نیا بندہ، کوئی نوجوان نہیں آیا، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں نوجوانوں کی شمولیت کس حد تک موجود ہے؟ سیاسی جماعتیں نوجوانوں کو انتخابی میدان میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر موجودہ قومی اسمبلی میں کتنے نوجوان منتخب ہو کر پہنچے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے 5.70 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز موجود ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج موجودہ نظام ہے اس میں نوجوانوں کی تعداد صرف 4% الیکٹ ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نوجوانوں کے وانوں میں نمائندگی کیوں نہیں ملتی؟ قصور سیاسی جماعتوں کا ہے یا اس نظام کا ہے؟ میرے خیال میں جی قصور اس نظام کا ہے۔ دیکھیں جس جو پرسنٹیج آپ بتا رہی ہے 4%، 4% سے بھی کم، نیازی بھی نہ ہو سلیکٹ، 4% سے بھی کم، جہاں پہ ابو ذر نیازی بھی نہ ہو، 265 میں سے صرف 10 نوجوان۔ جی ہاں، وہی دیکھیں نا، ابو ذر نیازی اس اسمبلی میں نہیں ہے، نہ پروونشل میں ہے نہ نیشنل میں ہے، نوجوان آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات جناب نام بھول جاتے ہیں ابو ذر نیازی صاحب، یہاں تو ویسے سارے نوجوان موجود ہیں، کو بلاتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پہ تو ویسے واقعی سارے نوجوان موجود ہیں، لیکن ابو ذر نیازی صاحب غلط ناموں سے اینکرز کو بلاتے ہیں، بیک آف دا مائنڈ میں پتہ نہیں کن کن کے نام انہوں نے گھوم رہے ہیں ان کے دماغ میں، وہ یہ بڑی غلط بات ہے، میں اس پہ احتجاج کروں گا۔ بٹ دا پوائنٹ از، دیکھیں، اور جب تک نوجوان اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے، پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے، وہ جب تک نہیں آئیں گے اسمبلیوں میں، اس وقت تک یہاں پہ چینج نہیں آ سکتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نوجوان جو ہیں انہوں نے اس نظام سے ابھی تک انہوں نے چھوٹی سی امید ضرور لگا کے رکھی ہوئی ہے، اس امید کو مت ٹوٹنے دیں۔ ان کی امید اگر ان کی ٹوٹ گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اس میں اچھا بالکل ٹھیک۔ ابو ذر، جب بھی نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے تو سیاسی خاندان اپنے بچوں کو لیڈر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیا بلاول بھٹو نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ نوجوانوں کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ کل بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ عورتوں کی جیت ہے۔ کیا یہ عورتوں کی جیت تھی یا وہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی جیت تھی؟ دیکھیں، پاکستان میں ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس یہاں پہ بہت حد تک رہی ہے۔ ڈائنیسٹک پالیٹکس بالکل ختم ہو جاتی ہے اگر یہاں پہ جمہوریت جو ہے نا پراپر پلتی اور اس کے بعد اس پہ گرو کرتی۔ تو فی الحال تو ہمارے پاس یہی ہے۔ دیکھیں، مطلب کہ ایک پارٹی ہے 1979 سے 85 سے ایکٹیو ہے، 80s کے بعد آئی ہے، اس میں بڑے اچھے پولیٹیشینز ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بن سکے، حیرانگی کی بات ہے۔ اور اسی طرح بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہیں، 18 سال کی عمر میں وہ چیئرمین بن گئے، حالانکہ بڑے اچھے لوگ تھے اس پارٹی کے اندر۔ تو میرے خیال سے یہ ڈرا بیک تو ہے بالکل، لیکن اگر ہم جمہوریت کو صحیح طرح چلنے دیں اس ملک میں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر ڈیموکریسی گرو کرتی ہے
تو پھر پارٹیز بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. اگر پارٹیز اسٹرانگ ہوتی ہیں تو ان کے اندر کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر ڈس ایگریمنٹس آتے ہیں پارٹیز کے اندر, وائسز آتی ہیں, ڈسینٹنگ چیزیں آتی ہیں, تو یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس سے ہم لوگ موو کر سکتے ہیں. لیکن جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جی دادا بھی پرائم منسٹر, پھر بیٹا بھی, پھر اس کے بعد اس کا پوتا بھی, تو میرے خیال سے وہ اس چیز سے پٹ آف ہو رہے ہیں. ایک بڑی چنک ہے مڈل کلاس آپ کی جو گرو کر چکی ہے, وہ اس کو اسٹیٹس کو کا پارٹ سمجھتی ہے, تو میرے خیال سے وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. انیک ناجی صاحب, آپ سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ کہا جاتا ہے یوزلی ہم مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ روزگار میں, معاش میں ان کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا یہ سیاست اشرافیہ کے لیے ہے, سرمایہ داروں کے لیے, مڈل کلاس لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل, اس وقت تو صورتحال انفارچونیٹلی ایسی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کی ایک مثال موجود ہے. کراچی میں ایم کیو ایم نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ایم پی ایس کے اور ایم این ایس کے, ان کے الیکشن انتخابی اخراجات پارٹی خود اٹھایا کرتی تھی, اور اس طرح کا یہ فارمولہ انٹروڈیوس کر کے بہت سے لوگ جو ہے مڈل کلاس کے وہ یا مڈل کلاس کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار اسمبلیز میں پہنچے. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, ویری گڈ ایگزامپل. اور یہ ہمارے ہاں اس طریقے کو اس وقت اب یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا باقی جماعتیں ہوں, ان کو یہ اب اس طرح غور کر کے, جس طرح سے آپ کوٹا بناتے ہیں نا مختلف یعنی خواتین کا, یا تو پارٹیز کو باقاعدہ کوٹا, کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ کار نکالنا بہرحال پڑے گا. بالکل ٹھیک. آپ ان نوجوانوں کو لے کر آئیں, ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو, بے شک 10% ہوں, کوئی کوٹا ہو, ہاں بے شک, بالکل کوالٹی لے کے آئیں, بے شک وہ تھوڑے ہوں لیکن وہ افیکٹو ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر پاکستان کا سیاسی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.